علیکم ناظرین، KNN کے ساتھ میں ہوں سائمہ محمود۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، لوگ منتخب ہوئے، کونسلر بنے، اس کے بعد حلف بھی ہوئے۔ حلف کے بعد جو لوگ سامنے آ رہے ہیں، کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد حفیظ قریشی۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ سر سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف دیجیے گا، تفصیلاً تعارف دیجیے گا، بتائیے گا۔ جی، میں وارڈ نمبر 16 سابق اور حال وارڈ نمبر 28 سے مسلم لیگ نون سے منتخب کونسلر ہوں۔ تقریباً 31-32 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، تو اس کا کریڈٹ آپ کس سے دیں گے؟ جی، میں اس کا کریڈٹ تو اپنی پہلے جماعت کو دیتا ہوں، پھر اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جو عدلیہ کو دیتا ہوں، جنہوں نے اس الیکشن کو بڑی کامیابی کے ساتھ اور الحمدللہ اپنی جماعت ہماری نون لیگ کے ساتھ جو معاملات تھے ان کے طے کر کے تو کامیاب کروایا۔ جس طرح کہ آپ نے بتایا آپ ایک رکشہ ڈرائیور تھے، اس کے باوجود آپ کو ٹکٹ ملا، آپ سامنے آئے، آپ نے مطلب کہ ووٹ لیے اور اتنا سب کچھ ہوا، آپ کامیاب بھی ہوئے، تو اس کامیابی کا صحرا آپ کس کے سر سجائیں گے، کس سے اس کا کریڈٹ دیں گے آپ؟ جی الحمدللہ، میں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھ چیز کو اتنی بڑی عزتوں سے نوازا کہ میں ایک عام سا شہری تھا، اور میرے بارے میں شاید شہر کی اکثریت جانتی ہے کہ میرا کام کاج میں ایک رکشہ ڈرائیور تھا۔ تو میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اور میرے وہ دوست جن لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، میرے خاندان والے، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار عزیز، جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے اپنے فورم پہ کھڑا کر کے آگے بلدیاتی الیکشن کے لیے لایا۔ اور اس کے بعد میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں اپنی جماعت مسلم لیگ نون کو، جناب برسٹر افتخار گیلانی صاحب کو، جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں اپنے پارٹی ٹکٹ سے ووٹ لڑنے کے لیے آگے لایا۔ اچھا، جب الیکشن ہونے والے تھے تو ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نون لیگ پٹ جائے گی، نون لیگ نہیں جیتے گی، لیکن اس کے برعکس ہوا کہ نون لیگ جیت گئی، تقریباً 14 سیٹس حاصل کی ہیں نون لیگ نے۔ تو اس میں بیرسٹر افتخار گیلانی نے کیا کچھ بیک اپ پلاننگ تھی ان کی، یا انہوں نے پس پردہ رہ کر کام کیا ہے اس حوالے سے؟ سر، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ماضی سے لے کے آج دن تک ہم پچھلے 12 سال سے پارٹی کے ساتھ ہیں، اور سب سے پہلا الیکشن ہم نے فاروق حیدر صاحب کو جتوایا، اس کے بعد برسٹر افتخار گیلانی صاحب کے لیے آج دن تک ہم کام کرتے آ رہے ہیں۔ برسٹر افتخار گیلانی صاحب نے ہر فورم پہ اپنے کسی بھی ورکر کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم کی انہوں نے، اور ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے جن کے بارے میں عام خیال یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کی کچھ حیثیت بھی نہیں ہے۔ آپ سواتی صاحب کو لے لیں، ہاشمی صاحب کو لے لیں، مجھے لے لیں، اور ایک دو ایسے ورکر ہیں جو بالکل ہی کمزور ورکر تھے، اور یہ ان کا اعتماد تھا، ان کا یقین تھا کہ ہمارے ورکر جو ہیں، ہمارے ووٹر جو ہیں، ہمارا یقین ہے، اور اس یقین کے ساتھ انہوں نے ہمیں ٹکٹ جاری کی اور اللہ نے ہمیں عزت دی۔ اور اس میں سارا کریڈٹ میں یہ کہتا ہوں کہ برسٹر افتخار گیلانی صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اس پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے، واپس وجود میں لانے کے لیے ایک ایمانداری سے ٹکٹوں کی جو ٹکٹ جاری کی ہے، یہ اس کریڈٹ افتخار گیلانی صاحب کو جاتا ہے۔ اس سب چیز کے بعد میئر بھی ظاہر بات ہے PMLN کا ہی سامنے آئے گا، تو کیا آپ خود کو میئر کا امیدوار سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی میئر کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں؟ جی، اس بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم پارٹی کے وفادار ہیں اور پارٹی کے ہر فیصلے کے ساتھ ہیں۔ ہماری پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے لیے ہمارا سر خم ہے۔ تو اگر پارٹی یہ چانس اگر مجھ جیسے غریب آدمی کی دیتی ہے تو میں بھی اپنی ایمانداری سے انشاءاللہ یہ گوارا کہ اللہ کو کہتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے لیے جان مال وقف کروں گا، پارٹی کے وجود کے لیے، پارٹی کو دوبارہ سے اس سٹیج پہ کھڑا کرنے کے لیے کہ پارٹی کی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے، دن رات کاوشیں کروں گا، اور پارٹی کے ہر فیصلے کے لیے ہمارا سر خم ہے، جو بھی فیصلہ پارٹی کو ہوگا۔ اچھا حفیظ صاحب، یہ بتائیے گا کہ گلی محلوں میں ایک کمیٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، زکوٰۃ کمیٹیاں، کیا اس کے جو لوگ ہیں، جو اس کے سربراہ ہیں، جو یہ کمیٹیاں چلا رہے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ پراپر کام کر رہے ہیں، غریبوں کو ان کا حق ملتا ہے یا نہیں؟ سر، میں اپنے وارڈ کے حساب سے تو وارڈ کی سطح تک تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے کہ ہماری وارڈ کی جو کمیٹیاں پچھلے 10-15 سال سے کام کر رہی ہیں وہ انتہائی ناقص کام کر رہی ہیں۔ وہ ناقص کام یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کو نوازا جا رہا ہے جو لوگ ان کے اپنے ہوں گے، یا ایسے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے اوپر کہہ سکتے ہیں آپ کے پہلے سے ہی صاحب حیثیت ہیں۔ غریب آدمی کو حق ملنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے تو میں انشاءاللہ انفرادی طور پہ کوشش کروں گا، اور ساری جماعت کے ساتھ مل کے اس کی کوشش کروں گا کہ ان کمیٹیوں کے لیے بھی، جیسے جماعت نے اچھے لوگوں کو آگے لانے کے لیے ٹکٹ جاری کیا، اور جماعت وارڈ کی سطح پہ بھی ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے جو ایمانداری سے اس کام کو کریں، اور غریب کا حق اس کو ایمانداری سے پہنچے، اور یہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے ایمانداری سے چل سکے۔ اب جس وارڈ سے ہیں اس وارڈ کے بیسک مسائل کیا ہیں؟ ایسی کون سے بڑے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پہلے حل ہونے چاہیے، یہ زیادہ ضروری ہیں؟
مسائل تو سر بہت زیادہ مسائل ہیں جو ماضی سے لے کے آج دن تک چلتے آ رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت سٹی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ قبرستانوں کا ہے. ہمارے پاس ماضی سے فاروق حیدر صاحب، زاہد امین صاحب، بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب یہ کاوشیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک جگہ ہے جس کے بارے میں لگے ہوئے ہیں. امید ہے انشاءاللہ وہ معاملہ عنقریب حل ہو جائے گا. پہلا مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پارک بنا ہے وہ پارک نامکمل پارک ہے، اس کو مکمل کرنا ہے. اس کے علاوہ وارڈ کے اندر بے شمار ایشو ہیں جن کو کرنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم ان کو حل کریں گے. پارک کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو پارک میں ایسی کیا کمی ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارک پہ بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا چیزیں ضروری ہیں پارک میں آپ جو سمجھتے ہیں؟ اصل میں وہ ایک چلڈرن پارک کے نام سے منسوب ہوا تھا اور اس میں اس وقت تک کوئی ایک آدھ جھولا یا سٹنگ بیٹھنے کے لیے ایک آدھ سیٹ تک نہیں لگ سکی. تو اس کو بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک پروگرام انشاءاللہ وارڈ کے اندر یہ واٹر فلٹریشن کا کہ اس میں ایک صاف پانی کے لیے کوئی ایک سسٹم کیا جائے، جیسے بعض جگہوں پہ کیا جا رہا ہے. امام علی مسجد کے پاس ہے اور ایک دو جگہوں پہ ہم وہ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا پانی جو واٹر سپلائی کا پانی آ رہا ہے اگر اس کو آپ رات کو کسی برتن میں رکھ کے چھوڑیں اور صبح دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ہم کتنا ناقص پانی اپنی اولادوں کو اور خود پی رہے ہیں. اس کے لیے کام کرنا ہے ہم نے. اس کے علاوہ اور ایک دو کام ہیں، ہماری گلیوں کے کام ہیں، مین ہولز کے کام ہیں. یہ بڑے ایشو ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا ہے. کیوں ہمارے اس وارڈ کے اندر بعض مکان ایسے ہیں جو واٹر سسٹم سے نیچے ہیں اور جتنا یہ مین ہول کا پانی ہے ان کی دیواروں سے رس رہا ہے، باہر نکل رہا ہے. تو اس کو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بڑا میگا پروجیکٹ ہے جس کو کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ حکومت ہمارا ساتھ دے اور اس کو ہم مکمل کر سکیں. جیسا کہ آپ لوگ کونسلر بنے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، آپ سے جو اوپر لوگ ہیں، ایم ایل اے حضرات ہیں، اس کے بعد کئی ایسی سیاسی شخصیات ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو حق ہے، جس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے، آپ کو یہ لوگ کام کرنے دیں گے یا نہیں؟ بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ تو کسی بھی اچھے کام کے لیے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو اپنی کامیابی عزیز ہوتی ہے، لوگوں کی عزیز نہیں ہوتی. لیکن ہم جس جماعت کے ساتھ ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم جس پارٹی کے ساتھ ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ پارٹی الحمدللہ لوگ عوامی کام کے لیے. اور میں ذاتی طور پہ میاں نواز شریف صاحب کو پسند بھی اسی لیے کرتا ہوں کہ میں نے ماضی میں کئی دفعہ ذاتی ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے اور کئی ایسے پروجیکٹ ان کے دیکھیں جو غریب عوام کے لیے ہیں. اور میں آج تک اسی بات سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں. میں فاروق حیدر صاحب، بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کے ساتھ جب تک میں ہوں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے کسی اچھے کام کو اپریشیٹ کریں گے، نہ کہ آپ کو پیچھے دھکیلیں گے. کچھ ٹائم سے دیکھ رہے ہیں سیاست میں کافی رد و بدل ہو رہا ہے. فرض کیا کہ اگر کل کو حکومت بدل جاتی ہے یا حکومت میں کچھ بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر فنڈز آپ کو نہیں ملتے تو اس صورت میں آپ کس طریقے سے اپنے لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں گے، اپنے لوگوں کے لیے کس طریقے سے کام کریں گے؟ کیا آپ کی بیک اپ پلاننگ ہے کچھ؟ لائے عمل ایسے ہے کہ میرے بھائی میں نے پہلے بھی الحمدللہ اپنے 1 ماہ یا 1.5 ماہ کی جو الیکشن مہم تھی ہماری کام تھا، میں نے کسی ایک آدمی سے کوئی ایک وعدہ بھی نہیں کیا. میں نے پورے الیکشن میں کسی ایک آدمی کو کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیا. الحمدللہ ایمانداری سے الیکشن لڑا ہے اور اسی ایمانداری کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جیت کے بعد ایک ہی اعلان کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ ایمانداری سے حل کروں گا. اور اس حل کے لیے اگر یہ حکومت، موجودہ حکومت ہمارا ساتھ اگر نہیں دیتی تو ہماری حکومت انشاءاللہ عنقریب ہماری حکومت ہوگی. انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم ان سارے مسائل کو انشاءاللہ بہت آسانی سے حل کر سکیں گے اور انشاءاللہ کریں گے. حفیظ صاحب، جس وارڈ سے آپ نے الیکشن لڑا، ظاہر بات آپ کے حریف بھی تھے، کئی لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے، کئی لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے. تو جن لوگوں سے آپ کی ناراضگیاں چل رہی تھی یا کوئی بھی ایسے معاملات تھے، کیا ان لوگوں سے یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں؟ آپ نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے؟ نہیں، اس معاملے میں تو ہم نے انشاءاللہ الحمدللہ دوسرے دن سے ہی یہ ورک شروع کر دیا تھا. اور جو ہمارے حریف تھے زین کھوکھر صاحب، پہلے وہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے شکریہ ادا کیا، پھر ہم ان کے گھر گئے. ہم نے کسی سے کوئی خفگی وغیرہ نہیں رکھی. اور وارڈ کے اندر ماضی کے اندر کسی کے ساتھ کوئی خفگی تھی بھی، اب ہم نے اس کو ختم کر دیا. اب تھوڑا بہت کام کرنا ہم نے شروع کر دیا. چھوٹے موٹے مسائل جو تھے ان کو بلدیہ والوں کو ساتھ لے کے حل کرنے کی کوشش شروع کر دی اور لوگ خوش ہیں ہم سے الحمدللہ. پہلے بھی ماضی میں بھی خوش تھے. کیوں؟ الحمدللہ میں اپنی مسجد کا خزانچی بھی ہوں. مسجد کے جتنے مسائل ہیں، کام کاج ہے، اس کے معاملات ہیں، ان کو بھی دیکھ بھال کرتا آ رہا ہوں ماضی سے. اس وجہ سے لوگ میری ذات سے الحمدللہ پہلے سے مطمئن ہیں. اچھا حفیظ صاحب، یہ بتائیے گا، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ کی پرچی سے سپورٹ کیا، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، ان لوگوں کے حوالے سے، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
میرے پاس تو بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے کہا جی میں نے آپ کو ووٹ دیا آپ کامیاب ہوئے، کوئی آیا اس نے کہا میں نے 2 دیے، کسی نے کہا 4 دیے، لیکن میں نے ایک ہی بات ہر ایک سے کی کہ میرے وارڈ سے ووٹر لسٹ میں 796 ووٹر تھے، اور میں اللہ کے فضل سے ایک ہی بات کہتا آ رہا ہوں، ابھی بھی اس فورم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ ان 796 لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ میرے لیے سارے ہی قابل عزت ہے، اس لیے کہ میں وہاں بیلٹ باکس کے اندر نہیں تھا، یہ جو 796 لوگ ہیں یہی لوگ تھے، اور مجھے نہیں پتا کہ کس نے ووٹ دیا کس نے دیا، لیکن میں اللہ کو حاضر رکھ کے کہتا ہوں کہ میں اپنے وارڈ کے ہر آدمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عزتوں سے نوازا۔ چند دوستوں کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ غریب آدمی پہ اعتماد کیا، مجھے عزتوں سے نوازا، میرے سارے الیکشن کو دیکھا، میرے سارے معاملات کو دیکھے، جن میں سب سے پہلے میں اپنے بہت ہی مخلص اور ایماندار دوست نعیم قریشی صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں ڈاکٹر طارق قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں شاہد قریشی صاحب کا، عابد قریشی صاحب کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے لیے دن رات محنت کی، نہ انہوں نے دن دیکھا نہ انہوں نے رات دیکھی، میں ان کا ہر لمحے ہر وقت شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں میں نذیر انکل، شبیر انکل اور بے شمار جتنے بھی بزرگ ہیں، رفیق انکل، ان تمام بزرگوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی عمر کو نہیں دیکھتے ہوئے ہر وقت میرے ساتھ کھڑے رہے اور میرے لیے محنت کرتے رہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اللہ کو گواہ رکھ کے یہ کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے ساری زندگی شکر گزار ہوں گا، اور مجھ سے جہاں تک جو کچھ ہو سکا میں انشاءاللہ ان کے ساتھ وہ کرتا رہوں گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے محمد حفیظ قریشی، جنہوں نے یہ کہا کہ میں تو ایک رکشہ ڈرائیور تھا، لیکن میرے لوگوں نے، میرے لیڈر نے مجھ پہ بھروسہ کر کے مجھے کونسلر بنایا، اور میں امید کرتا ہوں، میں کوشش کروں گا، میں وعدہ بھی کرتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کے تمام تر مسائل اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔